جتنے بھی ناک کے شعرا ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں، جتنے بھی ناک کے شعرا ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں۔ ایک سوال آپ سے کہ آپ رات تک مائک کی آواز بالکل صاف پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے؟ اگر اس قسم کی کوئی شکایت ہو تو ذرا سا خاموشی صاحب بتا دیجیے گا۔ مائک آپریٹر صاحب مائک بہت اچھا لے کے آئے ہیں تو، لیکن اگر کوئی کمی ہوگی تو آپ اشارہ کیجیے گا، لیکن یہ گزارش آپ سے کہ آپ خاموش مت بیٹھیے گا، ہے کہ نہیں؟ کہ جلسے کی صحت کے لیے نقصان دہ ایسی پاکیزہ مجلس اس سے پہلے یہاں کبھی سجی ہے نہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور صاحب سجادہ اپنی مزار مقدس میں نہیں بلکہ منبر نور پر موجود ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور نعت پاک پڑھی جا رہی ہے۔ نعت کس کی تھی؟ حضور صاحب عرس کی تھی۔ سرکار سراج الاولیاء کا کلام تھا، جس کا ایک مصرع اللہ کے نبی کے حکم پاک پر حضرت کی زبان قلم سے وجود میں آیا تھا۔ لیکن یہ گزارش جب تک آپ بیٹھیں سن کر کے مچلتے رہیں، نبی کے عشق میں تڑپتے رہیں، بے قرار ہوتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ نعت کی پاکیزہ سماعت ہی آپ کو مدینہ شریف اٹھا لے جائے۔ اتنی خاموشی ہے، اچھا یہ بہتر نہیں ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ نعت کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ علامہ غلام مصطفیٰ صاحب اللہ نے جس معتبر کلام سے اس محفل کا آغاز کیا، یہ ان کی دور اندیشی اور نقطہ شناسی ہے، یہ ان کی ایک اعلیٰ ظرفی ہے، ایک پاکیزہ سوچ ہے کہ ایسے کلام کو انہوں نے جلسے کے اوائل عمری میں استعمال کر دیا کہ اب صلاۃ و سلام تک جلسے کی ساری برکتیں اسی کلام کی زنجیر میں قید رہیں۔ یہ نعت کیا ہے سنیں آپ اور سے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ نعت کیوں پڑھی جاتی ہے۔ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو دنیا امام بوسیری کہتی ہے۔ امام بوسیری، بے واو سوال یہ رہی ہے، بوسیری بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اچانک ان کے پاؤں میں فالش کا اثر ہوا، اٹیک ہوا، حملہ ہوا، اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، ٹھہر گئے، ایک دم جام ہو گئے، سائلنٹ سے۔ بہت علاج کیا، اس وقت کے حکیم طبیب کے پاس گئے، مطب گئے، شفا خانہ گئے، ٹھیک نہ ہوئے، کئی سال تک پریشان تھے۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد امام بوسیری کاغذ اور قلم لے کے بیٹھ گئے، نبی کے عشق میں نعت پاک لکھنے لگے۔ ذرا دل سے بولو، نعت پاک لکھنے لگے۔ جب نعت مکمل ہو گئی تو معلوم ہے کتنے شعر لکھے آپ نے؟ تقریباً 160 اشعار ایک کلام میں۔ جب کلام مکمل ہو گیا تو آپ نے تکیے کے نیچے اس کلام کو رکھا، روتے روتے سو گئے۔ خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے، جو خوش ہو گئے ہو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے ماشاءاللہ۔ خواب میں میرے آقا تشریف لائے، فرماتے میرے آقا بوسیری جو نعت تم لکھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کتنا خوش قسمت شاعر ہوگا جس سے نبی نے کہا ہوگا اپنی نعت پاک پڑھنے کے لیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فرماتے میرے آقا بوسیری جو نعت لکھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ امام بوسیری خواب میں نبی کو نعت سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا مقبول لمحہ ہوگا۔ جب نعت مکمل ہو گئی تو میرے آقا نے انعام دیا۔ آپ بھی انعام دیتے ہیں؟ شاعروں کو انعام دیتے ہیں؟ بھئی کم سے کم جو انعام دیتا ہے وہی کہے تاکہ سچ ہے۔ آپ انعام دیتے ہیں؟ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے بھی اپنے غلام بوسیری کو انعام دیا۔ معلوم ہے کیا دیا؟ میرے آقا نے اپنے کاندھے سے چادر شریف اٹھائی، بوسیری کے حوالے کر دی۔ نبی کی چادر۔ ایک عاشق تو مدینہ شریف کی ہواؤں سے محبت کرتا ہے، مدینہ شریف کے گھاٹوں سے محبت کرتا ہے، مدینہ شریف کے پتھر سے محبت کرتا ہے۔ جیسے امام مالک 40 سال تک مدینہ شریف میں تھے، کبھی آپ سواری پر نہیں بیٹھے، کبھی مدینہ شریف کے راستے میں تھوکا نہیں آپ نے، کبھی مدینہ شریف میں زور سے ہنستے نہیں تھے، کبھی مدینہ شریف میں آپ نے کسی سواری پر خود کو رکھا نہیں، بغیر چپل اور جوتے کے چلتے تھے 40 سال تک۔ ایک دن اچانک ننگے پاؤں میں کانٹا چپ گیا، امام مالک ٹھہر گئے، آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ غلاموں نے پوچھا حضور آہستہ آہستہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟
امام مالک کہتے ہیں ڈر لگ رہا ہے کہیں کانٹا نکل نہ جائے. اللہ اللہ اللہ. ڈر لگ رہا ہے کہیں کانٹا نکل نہ جائے. لوگوں نے پوچھا مالک کہنا کیا چاہتے ہو؟ امام مالک نے کہا کل میدان محشر میں اگر مجھ سے خدا نے پوچھا اے میرے بندے مالک میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہہ دوں گا اے میری مولا تیری شان کے لائق تو کچھ بھی نہیں، لیکن میرے پیر میں ایک داغ ہے جو مدینے شریف کے کانٹے کا. یہی میری بخشش کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے جنت کی میں جانے کی ضمانت ہے. سوچیں عاشق جب امام بوصیری کو نبی کی چادر ملی ہوگی تو کتنا خوش ہوئے ہوں گے. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ، ذرا دل سے بولو سبحان اللہ. عاشقوں مچل جاؤ. چادر شریف لیا، پھر فرمایا میرے آقا بوصیری اور کیا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں سرکار میرے پیر میں تکلیف ہے، چادر شریف آپ نے اپنی طرف سے دیا، میرا پیر ٹھیک ہو جائے دعا کر دے، ایک انعام میری طرف سے بھی ہو جائے. میرے آقا نے اپنا ہاتھ دست مقدس بوصیری کے سر پہ رکھا. بوصیری اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. اٹھ کر کھڑے ہو گئے. نعت تو خواب میں نبی کو سنا رہے تھے، لیکن جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو نیند سے بیدار ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں؟ نبی نے جو چادر خواب میں دی تھی وہ جاگنے کے بعد میرے ہاتھوں میں، وہ میرے ہاتھوں میں مچل گئے. آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے لگایا، سر پہ رکھا. محلے کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آئی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے. نمازیوں نے مبارکباد پیش کی. نماز پڑھ کے باہر نکلے. ایک بزرگ نے کہا بوصیری جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. اللہ اللہ اللہ. ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ. جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بولے. حضور صاحب عرش کو گواہ بنا کے بولے. کیا فرمایا؟ بوصیری جو نعت تم نے رات میں لکھی ہے مجھے بھی سناؤ. تو امام بوصیری فرماتے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے کوئی نعت لکھی ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا جب تم اس نعت کو رات میں نبی کو سنا رہے تھے اس محفل میں بھی بیٹھا ہوا تھا. میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اس کا مطلب جب نبی کی نعت کی محفل سجائی جاتی ہے کوئی آئے چاہے نہ آئے نبی ضرور آتے ہیں. اللہ سبحانہ. یہ عقیدہ ہم سنیوں کا ہے. اسی عقیدے کو آپ ملحوظ نظر رکھیں. جب خوبصورت کلام آپ کے تعاقب میں ہو آپ جہاں وہی ٹھہر جاؤ. اپنے آپ کو ان اشاعت کے حوالے کر دو، ان مستوں کے حوالے کر دو، ان دیوانوں کے حوالے کر دو. حضور صاحب عرش کا فیضان پاؤ گے. نعروں سے استقبال کر لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سراج الاولیاء، خانقاہ شبلیہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مشائخ اہل سنت. آپ لوگ بیٹھ ہیں علماء کرام کی کثیر تعداد منبر نور پر موجود. الحمدللہ. اب آئیے بڑے ناز و نعمت کے ساتھ آپ رات ان علماء کرام اور مشائخ کرام کے کتابی چہرے کا مطالعہ کریں. بس ایک نعت کا شعر سن لیں اور شعر سننے سے پہلے سبحان اللہ کہہ دیں. آپ تھک گئے کیا بھائی؟ ذرا زور سے بولیں، زور سے. خاموشی سے مت بیٹھیں. خاموشی سے بیٹھنے والے شخص کو دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا تھا اتنی خاموشی سے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے وقت نے مجھ کو برباد کیا، اب میں وقت کو برباد کر رہا ہوں. سمجھ رہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجیے گا. جواب صرف سبحان اللہ کی صورت میں دیجیے گا. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے سبحان اللہ کی صورت میں. آپ بھی بولتے رہیے، آپ بھی بولتے رہیے. آپ لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے کہ نہیں؟ دیکھیے مثال، تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ جہاں کا سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ نہیں؟ اب اچھے شعر کے شائقین ایک ایسا شعر میں نے صرف تین عظیم آباد کا جو سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہے. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ جہاں کا سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میرا لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میرا لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ اب ایک شعر علماء کرام کی سوچ کے معیار کے مطابق پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ نبی بھی کہتے ہو
ہو علم غیب کے منکر، تم ہی بتاؤ کہ یہ گول مال ہے کہ نہیں؟ سنا ہے میرا لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں؟ جامعہ فیض الرسول صوبہ بہار کے دارالفتہ کی مسند پر ایک ذات مقدس اہل بیت کی محبت کے پاکیزہ نسخے کو عمل کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت کے علمی نظریات کو عام کرتے ہوئے، حضور صاحب سجادہ کی دعوت مقدس کی شاعراؤں پہ غور کر کے علامہ شاہ مفتی نور محمد صاحب قبلہ کے پیکر میں حاضر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں تاکہ یہ خوبصورت ذات کے لفظوں سے مصافحہ اور معانقہ کرنے کا موقع مل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صاحب عرس، خانقاہ شبیریہ، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت. بس چراغ شام ہے، ظلمت میں جگمگائیں گے، انہیں سنبھال کے رکھنا یہ کام آئے گے. معزز ذوی احترام علماء کرام، قابل صد احترام سامعین نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ ورسولہ وفروعہ وابنہ الغوث العظم جیلانی وابنہ السلطان العظم اجمری وخادمہ الکریم شاہ احمد رضا خان وخادمہ الشریف مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وبلغنا امین النبی المعین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین. ہم تہہ دل سے حضور سراج الاولیاء کے عرس میں آئے ہوئے سبھی زائرین کو سلام کرتے ہیں. در شبیر پہ کیا کیا دکھائی دیتا ہے، در شبیر پہ کیا کیا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک ذرہ ستارہ دکھائی دیتا ہے. در شبیر پہ کیا کیا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک ذرہ ستارہ دکھائی دیتا ہے. اور عاشقوں کی یہ آواز ہے، ہاتھ سے چھوٹے نہ میرے دامن شاہ شبیر، ہاتھ سے چھوٹے نہ میرے دامن شاہ شبیر. یہ دعا مقبول ہو غوث الورا کے واسطے، یہ دعا مقبول ہو غوث الورا کے واسطے. اور امام عشق و محبت، آقائی نعمتی سندی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، ان کے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا. تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہم عاشق اولیاء ہیں، ہم ان کے دامن کو تھامنے والے ہیں. وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر کی جائے، بس دو تین اہم بات بیان کر کے اپنی گفتگو کو، جیسے آپ موبائل کو سوئچ آف کرتے ہیں اسی طرح میں گفتگو کو بند کروں. صدر جلسہ عامل شریعت حضور
صوفی سلیم چشتی معتزل علی اور صاحب سجادہ کامل زمانہ صوفی باصفا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صوفی ابرار صاحب چشتی کی دعوت اور حکم کے مطابق یہ ناچیز در شبیر کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے حضرات پڑھیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی اللہ مولانا محمد الباری وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ نے ایک جملہ سنا کہ ہمارے آقا پہ جو درود پڑھتے ہیں اس کو بھی سنتے ہیں اور آقا پہچانتے بھی ہیں. میں نے کہا علماء اہل سنت ہے، کیا قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات ہے کہ اللہ والے یا نبی اس کو سنتے ہیں؟ تو کہا سب سے نرالا کتاب، سب سے اچھی کتاب قرآن پاک ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. میں نے کہا ہے قرآن کو بتا، کیا یہ غلام مصطفیٰ غلام شبیر سرزمین حماد آباد سے آقا کو پکارتے ہیں؟ وہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو قرآن جواب دے رہا علماء کرام ہے سبحان اللہ. میں نے کہا اے قرآن ذرا بتا کیا یہ لوگ سنتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا سنتے ہیں. حضرات محترم یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کے سارے احکام ختم ہو چکے ہیں، حجاج کرام کا قافلہ لوٹنا شروع ہو چکا ہے. آپ نے سنا ہوگا تفسیروں میں آیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، جب خانہ کعبہ کو بنا لیے اور بنانے کے بعد آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرضی کو پیش کیا اے میرے خدا، میں نے گھر کو تو بنا دیا ہے، میں نے تیرے گھر کو سجا دیا ہے، اب اس کے طواف کے لیے کون آئے گا، زیارت کے لیے کون آئے گا؟ تو اللہ نے حکم دیا جب لوگوں کو قبیس پہ چڑھ جاؤ. آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے. ابراہیم کو حکم ملا اے ابراہیم آواز لگاؤ. ابراہیم سوچنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے اور کہنے لگے آقا اے میرے خدا، اگر میں پکاروں گا تو کون میری بات کو سنے گا؟ تو خدا حکم دیا اے ابراہیم تیرا کام ہے لوگوں کو پکارنا اور میرا کام ہے آواز کو پہنچا دینا. علماء کرام بیٹھے ہیں، اے ابراہیم تیرا کام ہے پکارنا، میرا کام ہے پہنچا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بریلی شریف کے مفتی بھی ہے، صدر مفتی بھی ہے اور حضور بابو بھی ہے اور صاحب جلسہ حضور صاحب سجادہ حجرا سے سن بھی رہے، صدر جلسہ بھی ہے، علماء کرام بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگایا ہے کوئی جو اس کے طواف کے لیے آئے گا، دیدار کے لیے آئے گا، تو اس آواز کو ہندوستان والوں نے بھی سن لیا، پاکستان والوں نے بھی سن لیا، جاپان والوں نے بھی سن لیا، انگلستان والوں نے بھی سن لیا. جو بچہ ابھی پیدا نہیں ماں کے پیٹ میں ہے اس
चौखट को चूमने वाले अपने अपने हाथों को फिजा में लहराते हुए बोलो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, आपका जलसा कामयाब है। सुभान अल्लाह। मेरे वक्त में सिर्फ 10 मिनट की और गुंजाइश है। आपने भी हजरत से सुना कि ये बाराबंकी के रहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। और बाराबंकी लखनऊ से बिल्कुल मुत्तसिल है, बिल्कुल करीब है। मैंने जब उस शहरों का मुताला किया, उस इलाका का जायजा लिया, तो एक सरकार शाहमीना पे मेरी नजर पड़ी। मैंने कहा सरकार शाहमीना, ये आपके मकतब और ये आपके मदरसे में तालीम पाकर जैसे इमाम हुसैन जिनका नाम शब्बीर है करबला के मैदान में यजीदियों से नहीं डरा, इसी तरह ये शब्बीर एक तरफ वहाबी है, एक तरफ नजदी है, एक तरफ मुर्तदी है, एक तरफ मुल्हिदीन है। इसी तरह अहमदाबाद की सरजमीन पे परचम इस्लाम को हजरत मोहतरम सरकार शाहमीना है, लखनऊ के करीब हजरत जहां के रहने वाले हैं। सरकार शाहमीना की बारगाह में एक ईसाई पादरी पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता है हुजूर, मेरा एक मसला है, जवाब दे दिया जाए। सरकार ने कहा बोलो क्या मसला है। कहा ये बताइए, मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम जिस पर मेरा ईमान है वो आपके मोहम्मद से आला है। सरकार शाहमीना कहते ला हौला वला कुव्वता, अरे मोहम्मद वो है सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला। हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और जिनके तारों का धूल है आबे हयात है वो रहमत का दरिया। हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हमने शीशों में चमका हवा। सरकार शाहमीना ने कहा बोलो क्या तेरा सवाल है। कहा ईसा अलैहिस्सलाम एक ही वक्त में 1000 जगह पहुंच जाया करते थे, 1000 लाखों जगह पहुंच जाया करते थे। क्या मोहम्मद में भी ऐसा कोई कमाल है, कोई ऐसी खूबी है, तो आप बयान कीजिए। सरकार शाहमीना जलाल में आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं वो ईसाई करीब आ, नजदीक आ। जब नजदीक आता है सरकार क्या कहते हैं, अरे आओ और नजदीक आओ। जब नजदीक आया तो सरकार ने कहा इमली के दरख्त पे देखो तुझे क्या नजर आ रहा है। वो ईसाई कहता है जो मुझको पाना था, जो देखना था वो मैंने देख लिया। सरकार कहने लगे क्या नजर आ रहा है। कहने लगे कि हुजूर एक तो सामने है और लाखों पत्ते पे आप कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे। सुभान अल्लाह, एक तो सामने मेरे सामने है और लाखों पत्तों पे आप कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब इतना सुनना है सरकार ने कहा कि सुन ले, जब लखनऊ के सरकार का पावर का ये आलम है, उनकी शक्ति का, उनकी कुव्वत का, उनके तसर्रुफ का जब ये आलम है तो बगदाद के आका का आलम क्या होगा। जब बगदाद के गुलाम का ये आलम है तो मदीना के आका का आलम क्या। इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। हज़रात मोहतरम, और मैं आपसे बता दूं, सुभान अल्लाह, ये दरे शब्बीर, ये उर्से शब्बीर मिल्लत, ये पहला उर्स है और उर्स मनाना हदीस पाक से साबित है। सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब उलमा इकराम बैठे हैं, अब मैं आपसे एक बात और बता दूं, ये दरे शब्बीर पे जाते हैं और कहते हैं बेटा दे दीजिए, बेटा। उलमा इकराम बैठे हैं, मुकम्मल जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये बेटा भी देते हैं, बेटी भी देते हैं। और वाकई इनकी किताबों में तज़किरा सिराजुल औलिया में है कि आपके गुलाम आए मायूसी के आलम में, सारे डॉक्टरों ने, हकीमों ने ठुकरा दिया था। दरे शब्बीर पे आया, शब्बीर के दामन को थाम लिया और कहा हुजूर मुझे बेटा दीजिए। हुजूर ने कहा मैंने एक बेटा दिया, 2 बेटा दिया, 4 मैंने 3 बेटा दिया। सुभान अल्लाह, ज़बान से निकल गई बेटा हो गया। मैंने कहा कुरान क्यों बताओ, वहाबी मानते नहीं है, नजदी मानते नहीं, बार बार कहते कुरान पेश कीजिए। तो मैंने कहा सुनो, जब अल्लाह ताला
حضرت عیسیٰ کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل مریم کے پاس جاؤ اور مریم سے کہنا میں تجھے بیٹا دوں گا۔ غلامن زکیہ کا لفظ آیا ہے، صاف ستھرا بیٹا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے حکم سے جبریل بیٹا دے سکتے ہیں تو جن کے صدقے میں جبریل کو پیدا کیا گیا، میکائیل کو پیدا کیا گیا، موسیٰ کو پیدا کیا گیا، ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، ارے وہ آقا تیرے ہی دے۔ حضرات محترم، در شبیر پہ کیا کیا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک ذرہ ستارہ دکھائی دیتا ہے۔ حضرات محترم، تو غوث اعظم کی بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں دیکھیے دنیا کے ڈاکٹروں کا حال تو یہ ہے، آپریشن کرنے والے کا کہ اگر بچہ نکال دے بچہ اس میں ڈال نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ والوں کے اندر اتنی طاقت ہے، چاہے وہ بیٹا دے دے چاہے تو بیٹی دے دے۔ حضرت عبداللہ صدیقی ہے اور سبحان اللہ ہمارے سراج الاولیاء کی نسبت سلسلہ سہروردی سے بھی ہے، سلسلہ نقشبندی سے بھی ہے، سلسلہ قادری سے بھی ہے، سلسلہ چشتی سے بھی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ صدیقی پہنچے اور کہا حضور غوث اعظم بڑے پیر میری بیوی کو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ بچہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے کوئی بچہ دے دے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا، ہمارے آپ کے پیروں کے پیر نے کہا جا میں نے تجھے بیٹا دیا۔ لفظ پہ غور کرنا مسلمانوں، میں نے تجھے بیٹا دیا۔ اب بڑھاؤ، جب ان کی طاقت نہیں ہے تو یہ بیٹا کا لفظ کیوں بولا مسلمانوں؟ سرکار غوث اعظم نے کہا بیٹا دیا۔ جب 9 مہینہ کے بعد ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوئی؟ بیٹی۔ آپ کہیں گے پیر صاحب بھی جھوٹ بولنے لگے، آپ کہیں گے پیر صاحب بھی جھوٹ بولنے لگے۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ جب سیدی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اس بچی کو لے کر پہنچے اور کہا حضور اس بچی کا نام رکھ دیا جائے، سیدی سرکار غوث اعظم نے کہا میں نے ان کا نام شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رکھا۔ اتنا سننا ہے، عبداللہ صدیقی کہنے لگے حضور یہ بیٹا نہیں بیٹی ہے، آپ لڑکا کا نام رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے، آپ لڑکا کا نام رکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا ارے کون کہتا ہے یہ بیٹی ہے، یہ تو بیٹا ہے۔ جب دیکھا گیا تو واقعی اللہ والوں کی زبان تھی، ان کی کنچی تھی، ان کی زبان تھی، بیٹی سے بیٹا بنا دیا۔ اے مسلمانوں، جب غوث اعظم بیٹی سے بیٹا بنا دے تو آمنہ کا مال کا عالم کیا ہوگا؟ چاہے تو اشارے سے اپنے کارا پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کی غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو حضور بادشاہ طریقت، شہنشاہ معرفت، حضور سراج الاولیاء مفتی شبیر احمد چشتی قادری رحمت اللہ علیہ سے سچی پکی محبت کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے اور اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام ہے۔ جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز سے بعد تھا۔ اے رضائے احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام۔